عقیدے کی بات آپ حضرات سے عرض کر رہے تھے، اور عقیدے میں بھی کہ ہم اہل السنہ کا کیا عقیدہ ہے۔ ایک عزیز ابھی سوال کر رہے تھے کہ عقیدے کا لفظ کتاب و سنت میں آیا ہے یا نہیں۔ عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، گانٹھ کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ والذی بیدہ عقدۃ النکاح، طلاق کے مسائل میں کہ یہ اختیار اس کا ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تو نکاح کی گرہ کو کھولنا اصلاً تو ظاہر ہے کہ نکاح طلاق کی وجہ سے ختم ہوگا، اور عورت اگر ارتداد اور کفر اختیار کرے گی تو مذاہب کے اختلاف کی وجہ سے نکاح باطل قرار پائے گا۔ تو عقدہ گرہ کو کہتے ہیں، جس طرح گرہ مضبوطی سے باندھی جاتی ہے یا مضبوطی کا اس میں تأثر ہے، اسی طرح عقیدے کے لفظ میں مضبوطی کا تأثر ہے کہ عقیدہ وہ چیز ہے 2 اور 2 4 کی طرح، بس ایک بات، اس میں تدریجاً نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فلاں شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے۔ یہ کچھ چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض نبیوں کو مانتے ہیں اور بعض نبیوں کو نہیں مانتے علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ پکے کافر، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ کسی بھی نبی کو نہ ماننے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دور کے لوگ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہم نے اگر تیرے پیغمبر کی بات نہ قبول کی ہوتی تو پھر تو ہم جہنم میں جاتے، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا يَكُونَ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ، ہم ہر زمانے میں رسول بھیجتے رہے تاکہ اللہ کے ذمے یہ الزام نہ آئے، لوگوں کو کوئی دلیل نہ ملے میرے خلاف، لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ ہو میرے خلاف بولنے کو قیامت۔ تو اس لیے رہ گئی یہ بات کہ عقیدے کا یہ جو لفظ ہے یہ کتاب و سنت میں آیا ہے یا نہیں آیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، استنباط ہوتا ہے اور پھر اسے کوئی نام دے دیا جاتا ہے۔ تو نام اور اصطلاحات میں کوئی ایسی بات نہیں، اصطلاح یہ بعد میں شروع ہوئی ہے، اصلاً یہ لفظ عقیدے کا تھا، اور عقیدے کا مطلب یہ تھا کہ گرہ۔ اور پھر دیر کون سی ہوئی ہے، تابعین کے زمانے، تبع تابعین کے زمانے میں یہ لفظ کتابوں میں ملتا ہے کہ عقائد کی بحث ہوتی تھی اور لوگ عقیدے کی بحث میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم میں آئی ہے کہ انہیں کسی آدمی کا سلام پہنچا بصرہ میں، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ان کے شاگردوں نے کہا کہ بصرہ میں فلاں آدمی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا لا تقرؤ منی السلام، میرا سلام اسے نہ کہنا، اور اسے کہنا میں بیزار ہوں تم سے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اس وقت تک اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ تقدیر کو نہ مانتا۔ اور مجھے معلوم ہے کہ جس شخص نے مجھے سلام بھیجا ہے یہ اللہ کی تقدیر کا منکر ہے، خدا کی تقدیر کو نہیں مانتا۔ تو یہ عقیدہ ہی تو تھا جس پہ کفر اور اسلام الگ الگ ہوئے، یہ عقیدہ ہی تو تھا جس پہ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، اور چیز پھر کیا تھی۔ تو بہت سی دفعات جب عقیدے سے متعلق جمع ہو گئیں، ایمان کے متعلق جمع ہو گئیں، ایمان خود کس چیز کا نام ہے؟ ایمان بھی تو عقیدہ ہی ہے۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ان چیزوں پر جو اللہ نے ان پہ نازل فرمائی ہیں، اور پھر فرمایا والمؤمن، ایمان والے بھی ایمان لائے، ایمان والے بھی ان چیزوں پر ایمان لائے جو اللہ نے نازل کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے جن چیزوں پر اللہ نے نازل کی اور اہل ایمان ایمان لائے۔ ہم پہ اگر فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیں، تو خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی فرض تھا کہ اپنی رسالت کی اور شہادت اور گواہی دیتے، جس طرح ہم پہ فرض ہے کہ ہم قرآن کی پیروی کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی ضروری تھا۔ تو اس لیے یہ ایسی جگہ ہے، ایک ہے چیزوں پر ایمان لانا اور ایک ہے ایمان کی کیفیت اور اس کا وزن۔ ایمان کی کیفیت جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تھی وہ ہمارے یہاں تصور سے باہر ہے، اور خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین اور ایمان کی جو کیفیت تھی وہ تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن 5-7 چیزیں جن پہ پوری امت ایمان لائی، اسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، وہ ایمان لائی۔ اس لیے کوفہ والوں میں ایک بات یہ چلی کہ لوگوں نے کہا میرا ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان برابر ہے۔ یہ فکرہ بڑا وحشتناک تھا، اس پہ لوگ بہت تنگ ہوئے اور لوگوں نے تنقید بھی خاصی کی۔ ہوتے ہوتے یہ بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ذمہ پڑ گئی کہ ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان برابر۔ اگر بالفرض کسی نے کہا بھی تھا تو اس معنی میں کہا تھا کہ ایمان جن چیزوں پہ میں لایا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، ہم دونوں مشترک ہیں، ان تمام چیزوں کو ماننا نہایت ضروری ہے، یہ کسی نے کہا ہوگا۔ اور اتنا یہ فتنہ پھیلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح بخاری میں لکھنا پڑا کہ کسی آدمی کا یہ کہنا کہ ایمانی کا ایمانی جبریل، میرا اور جبریل امین کا ایمان برابر ہے، انہوں نے سخت تردید کی اس بات کی کہ یہ کیا بات ہے تمہارا ایمان اور جبریل۔ ہم کہتے ہیں کہ جس نے بھی کہا ہے اس چیز کو، اس نے اس اعتبار سے کہا ہے کہ جو 5-7 چیزیں ہمارے ذمے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی رسالت، قیامت، آخرت، تقدیر، فرشتے، یہ جتنی بھی چیزیں سب پہ ایمان ضروری تھا۔ شبلی نعمانی نے بھی ایک جگہ یہ کیا، شبلی نے فقہ اکبر کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا متن نہیں مانا، تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہ نہیں لکھا، اور دلیل اس کی بھی انہوں نے یہ دی، انہوں نے کہا اس میں فلسفے کی وہ اصطلاحات آئی ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نہیں تھیں، لوگ جانتے ہی نہیں تھے یہ لفظ کہاں سے آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ بعد میں کسی نے مرتب کی ہے۔ بہرحال جس سے بھی مرتب کی ہے، ہم نے اس کا اکثر حصہ عقیدے کی مباحث میں پڑھایا ہے، بہت زبردست متن ہے، ایسا عمدہ متن ہے کہ وہ پڑھنے کے قابل ہے، سیدھی سادھی 2 اور 2 4 کی طرح ہم نے عقیدے کی بات کی ہے۔ عقیدے میں یہ تو ایک سوال کا جواب تھا، جس بات پر ہم پہنچے تھے وہ یہ کہ اللہ کا بندے کے ساتھ تعلق اور ارتباط کیسے پیدا۔ عالمگیری نے ایک جملہ لکھا ہے، ان کا اللہ کبھی اپنے شان اور مقام سے اتنا نیچے نہیں آتا کہ مخلوق میں مل جائے، اور لوگ اور مخلوق کبھی اتنا اوپر نہیں اٹھتے کہ خدا سے جا ملیں۔ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان ربط کیسے پیدا ہو؟ ایک نظریہ ہندوؤں کا ہے، انہوں نے کہا کہ مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے اچھے بندوں کو بھیجا، اور وہ ہوتے ہوتے اوتار بن گئے، خدائی اختیارات ان کے پاس آ گئے، خدا کے زمین پہ نائب بن گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت ان کے حوالے کر دی۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب انسان اور جنات آپس میں ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے۔
جنات کے جو معبود تھے یا جنات کی جو شکلیں تھیں، انبیاء علیہ السلام دونوں طرف آ رہے تھے، انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی۔ جنات میں چونکہ غیر معمولی طاقت تھی تو وہ جنات کے جو نبی تھے ان کی شکلوں پہ ہندوؤں نے بت بنا دیے۔ اس لیے آپ ہندوؤں کے بتوں کو دیکھیں، عجیب و غریب شکلیں ہیں، خود ہندو نہیں جانتے کہ یہ کہاں سے بنے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں سورہ انعام کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جنات کے جو پیغمبر تھے علیہ السلام، ان کی شکلیں اس زمانے میں ہندوؤں نے دیکھ کے انہیں اپنا خدا ماننا شروع کر دیا۔ اس سے ہندو رسالت کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہے، خدا ہے، بھگوان ہے، اور بھگوان اپنی ہی اختیارات دے کے کسی کو بھیجتا ہے۔ ایک برہمن نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کیا تھا، اگر آپ سمجھ سکیں تو اس نے حضرت کو لکھا، اس نے کہا حضرت مسلمانوں اور ہندوؤں میں فرق کیا ہے؟ ہم کھڑا کر کے پوجتے ہیں، آپ لٹا کے پوجتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کچھ ناراض بھی ہوئے ہیں، پھر جواب بھی تفصیل سے لکھا ہے کہ کیا فرق ہے، لیکن جو اس زمانے میں قبروں کی پرستش عام ہو چکی تھی اور یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ جو ہمیں لینا ہے ان قبروں سے لے لینا ہے اور اللہ کا کوئی تعلق نہیں رہا، تو اس زمانے میں اس برہمن نے اس پہ طنز کیا۔ اسی لیے فقہا ہمیشہ کہتے رہے کہ اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مخلوق خود خالق اور خدا بن جائے۔ اور اس میں بڑا کردار چشتی نظامی سلسلے کے جو مشائخ تھے، بزرگ تھے رحمہم اللہ، وحدت الوجود کے قائل تھے، اور ان کے آخری حصہ جو تھا اس میں جن لوگوں نے گمراہی اختیار کی یہ وہاں سے بھی پھوٹا تھا۔ پھر اس کے بعد مجدد رحمۃ اللہ کا دور آ گیا، وہ پھر وحدت الشہود کی طرف چل پڑے۔ بہرحال یہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ تو اس لیے عقیدے کے اعتبار سے ہندو وہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے اختیارات دیے ہیں، ہندو تو کہتے ہیں ہر چیز اللہ کا اوتار ہے، اللہ کا مظہر۔ محمد بن قاسم آئے، ان کے بھی بت بن گئے، کرکٹرز ہیں ان کے بھی بت بن گئے، پرستش ہونے لگی۔ انہوں نے کہا ہر ایک میں اللہ کی تجلیات ہیں اور یہ خدائی ہے، اس کی پرستی کرو والعیاذ باللہ۔ تو وجود اور موجود میں فرق نہیں کر پائے۔ صوفیہ کہتے تھے چشتی نظامی کہ وجود صرف اللہ کا ہے اور باقی اس کے مقابلے میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ان میں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ تھا، انہوں نے کہا اللہ خود ایک وجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک وجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا۔ پہلی روح جو اس کائنات میں بنائی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور پیدائش ہے روح کی، اس روح پہ ہزاروں برس اللہ کی تجلیات پڑتی رہیں۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، یہ باریک بات۔ ایک یہ ہے کہ مدح کامل، اللہ تعالیٰ کسی کی تعریف کرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ نے قرآن میں بارہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات ہوئی کہ وہ خدا ہے یا نہیں، اللہ نے فرمایا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس کی وجاہت قائم۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے باروب اور اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے پیغمبر ہیں علیہ السلام۔ یہ کامل تعریف ہے۔ اس کامل تعریف میں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ تعریف سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ درست میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ عین ادب، یہ ادب ہے، احترام ہے، اپنی نالائکی کا اظہار کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ندیم ہے۔
وہ اپنی نالائکی کا، کم علمی کا اظہار کرتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، عین ادب ہے۔ اندر جائیں تو ایک چھوٹا سا پیپر پڑا ہوا ہے، سرخی کی کوئی چیز لکھی ہوئی۔ یہ کمال ہے کہ وہ اپنا اعتراف کرتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سے جملے آئے ہیں، وہ کہتا ہے میری سمجھ اس سے سمجھنے سے قاصر ہے، کوشش کروں گا میں ان چیزوں کو سمجھوں۔ اس کامل شخصیت میں جو تعریف کی گئی ہے اس کی تعویل کرنا کہ نہیں نہیں یہ ایسے نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ عین بے ادبی۔ بھئی اللہ نے تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح و ثنا کی ہے، اللہ نے ان کی عزت کا اور احترام ضروری قرار دیا ہے، اب اس کو کہنا کہ نہیں نہیں عزت سے یہ مراد نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے، یہ بے ادبی ہے انبیاء علیہ السلام۔ تو اس لیے محکم بنیاد پر جب خدا کسی کی تعریف کرتا ہے، آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی تو اپنی غلطی، اپنی کم علمی کا اعتراف کرے، یہ نہ کہے کہ یہ اس کی تعویل اور توجیہ کرو۔ اور دوسری چیز بالکل اس کے برعکس ہے، اس کامل ہستی کی کسی بھی جگہ ان کو ایک مقام کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ایسے الفاظ نازل کرتا ہے، ان کو کسی ان کی کمزوری پہ تنبیہ کرتا ہے کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ہم اس کی تشریح اور تفسیر کریں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم اس کو اچھالیں۔ کئی مثالیں قرآن کریم میں اس کی ملیں گی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا ادب اور احترام یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ تو ہندو رسالت کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نائب بھیجے۔ اچھا، ایک عقیدہ یہ ہوا۔ ایک عقیدہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالی نے اپنے مخلوق کو جو راہ دکھانے کے لیے عقل کو پیدا کیا ہے، عقل ہر چیز میں رہنمائی کرتی ہے، یہ پچھلے گفتگو میں آپ سے عرض کر چکے۔ تیسرا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چنا اور اللہ نے اپنی مخلوق کے اور اپنے درمیان ان کو واسطہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ان کے ذریعے بھجوایا، یہ ہے رسالت۔ انبیاء علیہ السلام ہر دور میں آتے رہے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ تک پہنچنے کی راہ دکھاتے رہے ہیں۔ صحیح عقیدہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا کہ یہ باتیں ماننی ضروری ہیں، میں ان پہ خوش ہوں۔ گھر اگر جائیں نا تو جو کتاب پڑھی ہے نا موٹی، اس میں رکھا ہے۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ دونوں میں کیا فرق تھا؟ کچھ بھی۔ اور مرتبہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بلند ہے کہ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام بھی قیامت میں میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ مرتبہ اور مقام ایک الگ بات ہے کہ وہ اللہ کے کون کتنا قریب ہے، لیکن عقیدے کی جہاں بحث آتی ہے اللہ نے صاف کہا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، ہم نے آپ کو بھی وہی عقیدہ دیا ہے جو نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام تقدیر نہیں مانتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے، وہاں سے اعمال میں فرق ہوا کرتا ہے، عبادت میں فرق ہوا کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی عبادات میں فرق یقیناً ہے۔ بہت سے احکامات وقت کو دیکھ کے بدل دیے جاتے ہیں۔ عیسائیت میں چچا، ماموں، پھوپھی یہ رشتے جائز ہی نہیں تھے، وہ بہن بھائی تصور ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ رشتے جائز قرار دیے گئے کہ کوئی شخص اپنے چچا کی بیٹی سے، پھوپھی کے بیٹے سے، ماموں ہے، یہ سارے رشتے ایسے ہیں کزنز کے جو اللہ نے اس کو نکاح کو جائز قرار دیا، ان میں نہیں تھا، یہاں ہے۔ نماز کا طریقہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا اور ہمارا اور،
اللہ تعالیٰ نے جو نماز یہودیوں پر فرض کی تھی وہ اور ہماری نماز اور، اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں عقیدے کا اختلاف نہیں ہوتا، تو اس لیے دین وہی ہے۔ نئے نبی کی بھی ضرورت اسی وقت پیش آتی ہے جب پرانا دین اس میں عقیدے لوگوں کے بدل جائیں۔ انبیاء علیہ السلام کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس نبی کو بھیجا جائے تاکہ یہ اس صحیح عقیدے کی پھر سے آواز لگائے، پھر سے تجدید کرے، پھر سے لوگوں کو بتائے کہ دیکھو عقیدہ صحیح یہ ہے، اور تم لوگوں نے صدیوں میں یا کچھ سالوں میں یا کسی خاص خطے میں تم نے عقیدے کو بدل لیا ہے، نیا نبی اس سے آتا ہے۔ اور یا پھر نبی آتا ہے کسی ایسے کبیرہ گناہ کی انسداد کے لیے جس سے مخلوق خدا کو شدید نقصان پہنچ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور اپنی توحید بھی عقیدہ بھی ان کے ذمے لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کہتے ہیں کہ عقیدے پہ بھی بات کرنی ہے، اور یہ جو کبیرہ گناہ اس قوم میں پھیل رہا ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اس سے آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو، مثلا شعیب علیہ السلام کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عقیدے کے لیے بھی بھیجا اور فرمایا کہ اپنی قوم کو کہیے کہ اوفوا الکیل والمیزان، پورا تولا کرو، ناپ میں گڑبڑ نہ کرو۔ اسی لیے ان کی قوم نے جواب میں کہا کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، شعیب تمہاری نماز تمہیں یہ سکھا رہی ہے کہ جن چیزوں کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر ہمیں تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا ہم سنسار کر دیتے، سٹوننگ کرتے، پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دیتے۔ تو انبیاء علیہ السلام اس سے آیا کرتے تھے۔ پھر انسان جب ہوش مند ہو گیا، انسان دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے، انسانوں کو دفاع کرنا آ گیا، شکار کرنے لگے انسان، تیر تلوار، اس وقت کے جتنے بھی یہ چیزیں ہونی شروع ہو گئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور پہ پہنچ کر اللہ نے کہہ دیا کہ اب قصہ زمین برسر زمین، اب تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑو گے، جو بھی کرو گے، اب میری طرف سے مجموعی اعتبار سے کوئی بھی عذاب نہیں آئے۔ حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہ السلام کی قوموں کو جو خدا نے عذاب دیا ہے یہ سب اس سے پہلے تھے۔ جہاد پہلی مرتبہ فرض کیا گیا کہ اب تم اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ پٹو اور لڑو اور جو مرضی کرو، ہم تم سے قیامت میں حساب لیں گے۔ اس کے بعد کبھی ایسا عذاب نہیں آیا جس کی وجہ سے چہرے مسخ ہو جائیں، جس کی وجہ سے لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں، جس کی وجہ سے ہوائیں ایسی شدید چلیں کہ انسانوں کو اٹھا کر پٹخ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ نہیں ہوا، اور اس امت میں تو خاص طور پہ گناہ سارے وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہت طویل سجدہ فرمایا۔ تو کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے میں نے 3 دعائیں کی تھیں، 2 ان میں قبول ہو گئیں، میں نے شکر کا سجدہ کیا۔ ایک تو میں نے یہ کہا کہ اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ فرما، تو میں سے فرمایا ایسے نہیں ہوگا۔ میں نے یہ کہا کہ اللہ میری امت کے چہرے مسخ نہ ہو، فرمایا آپ کی امت کے چہرے بھی مسخ نہیں کروں گا۔ اور میں نے کہا اللہ انہیں اتحاد دے دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری مشیت کے خلاف، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے ہمارا، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اور اللہ کی مشیت سے چہرے نہیں بگڑتے، مگر مرنے کے بعد روح کا مسخ ہے، یہ برحق ہے، روح مسخ ہو جاتی۔ ایک جگہ 6 یا 7 احادیث صحیح بخاری وغیرہ کی ہم نے ریکارڈ کرایا تھا کہ روح کا مسخ، یہ خود حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ سارے حضرات لکھتے ہیں کہ روح کا جو مسخ ہے وہ ہوتا ہے۔
اور روح کا مسخ ایسے ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت میں اچانک دیکھیں گے کہ ان کے پاؤں میں ایک گڑبجو ہے۔ یہ جو جانور قبریں کھود کے مردے کھاتے ہیں یا اسے کھینچ لیتے ہیں، بجو جسے کہتے ہیں، وہ جانور ہے، تو گھبرائیں گے کہ اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہارا والد، تمہارا باپ، جو کچھ وہ زندگی میں کرتا رہا اس کو مسخ کر کے پیش کر دیا گیا کہ یہ چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں، مطلب یہ کہ دنیا میں انسانوں میں، کہ قیامت کے دن وہ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ روح کا مسخ ہے۔ اور آپ نے رونتے پھریں گے لوگوں نے، چیونٹیوں کو پاؤں تلے رونتے پھریں گے اور موت انہیں آئے گی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنہیں تم پاؤں میں روند رہے ہو نا، یہ ہر وہ متکبر آدمی ہے جو دنیا میں لوگوں کو رسوا کرتا ہے۔ یہ روح کا مسخ ہے۔ بہت چیزیں ایسی۔ ملا صدرہ جو تھے اہل تشیع میں، یہ کمال کا آدمی تھا۔ ملا صدرہ نے اس پہ بحث کی ہے، اور ملا صدرہ نے مسخ پہ باقاعدہ دلائل لائے ہیں، اور کتاب و سنت سے دلائل لائے ہیں کہ روح کا مسخ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اہل اللہ جو ہیں، اللہ کے نیک بندے، ان کو کبھی یہ روحوں کا مسخ نظر آتا ہے۔ جس آدمی پہ حرص غالب ہو جاتی، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اس کے مرتے ہی اس کی روح کتے کی شکل اور صورت میں تبدیل کر دی جاتی۔ جس شخص کی روح میں فحاشی بیٹھ جاتی ہے اور وہ ایسی حرکتوں میں لگا رہتا ہے، مرتے ہی اس کی روح سور کی شکل میں مسخ کر دی جاتی۔ کئی مثالیں حضرت نے دی ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے کہ انسانوں کی روح کا مسخ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو، پاک کرو۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تو اس سے بھی بڑھ کے لکھا ہے، انہوں نے کہا یہ جو روحیں مسخ کی جاتی ہیں نا، یہ وہی ہیں جنہیں ہندی میں بھوت پریت کہتے ہیں، اور پھر خدا کو جب کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو یہی جنات بھوت کسی پہ جاتے ہیں، اسے تنگ کرتے ہیں اور ستاتے ہیں۔ یہ بدروحیں ہوتی ہیں جو در حقیقت بھیجی جاتی ہیں اور انسانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مل جائیں گی۔ تو یہ مسخ ہے، شکلوں کا مسخ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے مہربانی کی اللہ نے، اور وہ نہیں ہوا۔ اسی انبیاء علیہ السلام اللہ کے اور بندے کے درمیان واسطہ ہے، اور اللہ کے اور بندے کے درمیان وہ پیغام دینے والے ہیں۔ جس طرح نبی کے اور اللہ کے درمیان کبھی کبھی فرشتہ واسطہ بن جاتا ہے علیہ السلام، کبھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ وہی کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جگہ پہ فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی، مجھے یہ وحی کی گئی۔ ایک جگہ فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات مجھ پہ وحی کی گئی باطنی طور پہ کہ کوئی شخص جب تک اپنا رزق پورا نہیں کر لے گا ہم اسے موت نہیں دیں گے۔ اس طرح کی بہت چیزیں ملیں گی۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی، غار حرا میں آئی، فرشتوں کے واسطے سے آتی تھی۔ کون سا فرشتہ غار حرا میں آیا تھا؟ حضرت جبریل امین آئے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی آئے تھے، آئے ہوں گے جو بھی آئے ہوں گے، لیکن حضرت جبریل امین کے متعلق تو بالکل پکی بات ہے کہ وہ حاضر ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو رسالت پر ایمان اس وجہ سے واجب اور ضروری ہے کہ اگر رسول پر ایمان نہیں رکھتا تو پھر کچھ بھی نہیں۔ در حقیقت سارا ایمان حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اعتبار ہے اور بس۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اسے لکھو۔ انہوں نے فرمایا یہ خدا کی کتاب نہیں ہے، یہ میری اپنی گفتگو ہے، اسے لکھ لو۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور عبداللہ
بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں محبت تھی۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی، سمجھاتے رہتے تھے کہ بیٹے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ وہ بخاری شریف میں آیا کہ عبداللہ کی شادی ہوئی اور ان کی دلہن بالکل عام لباس پہن کے گھر میں رہتی تھی، تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بہت ذہین آدمی، لوگ کہتے تھے کہ عربوں کی سیاست 3 دماغ تھے جن میں جمع ہو گئی تھی، مغیرہ بن شعبہ، معاویہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، تینوں بڑے ذہین کی ذہانت کے قصے کوئی کیا سنائے گا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ 4 بیویاں رکھتے تھے بیک وقت، اور ایک مرتبہ ایک کی طلاق ہو گئی تو رشتے کی تلاش میں تھے، رشتہ بھجوایا، انہوں نے کہا حضرت آپ صحابی رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک اور رشتہ بھی بیٹی کا آیا ہوا ہے، ہم آپ کے شرف اور عزت کی وجہ سے نہ نہیں کر سکتے، اور لڑکا وہ بھی اچھا ہے اور جناب والا کی عمر زیادہ ہو گئی، جو فیصلہ آپ کریں منظور ہے۔ ذہانت یہ تھی، فرمانے لگے میں کیوں فیصلہ کروں، بیٹی تمہاری ہے، رہنا اس نے ہے، اس پہ چھوڑ دو جو فیصلہ کرے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے کر لو کہ پردہ لٹکا دو، میں اور وہ جو دوسرا رشتہ ہم آپس میں بات چیت کریں گے تو لڑکی ہم دونوں کو سن لے، ہماری شخصیت کو پہچان لے، پھر جس کے حق میں بھی فیصلہ ہو جائے۔ سب نے بڑی خوشی سے تسلیم کیا، وہ بھی آ گیا دوسرا رشتہ، اسے باتیں کرنے لگے، باتوں باتوں میں سے کہنے لگے کہ بیوی کو خرچہ کتنا دیتے ہو یا دو گے؟ اسے کہا حضرت پیسہ بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے، ایسے ہی تھوڑا چھوڑ دیں گے، میں تو ایک ایک پائی کا حساب لیتا ہوں اپنے گھر والوں سے بھی، یہ جو رشتہ ہے اس میں بھی۔ اب چپ ہو گئے حضرت، تو اس سے پوچھ لیا، اس کی قسمت کے رشتہ نہیں ہونا، تو اس نے کہا حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی میں اتنے لمبے کاموں میں نہیں پڑتا، سونے کے دینار اور سکے ایک تھیلی بھری ہوئی اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں، بس اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ مجھے بتائے ختم ہو گئے، میں پھر دوسری دے دیتا ہوں، پھر وہ کہتی ہے ختم، پھر میں تیسری دے دیتا ہوں۔ کہا میرا تو حال یہ ہے۔ پھر کہنے لگے چلیں، پھر چل پڑے۔ لڑکی نے کہا یہ کنجوس، اس کے ذمے مجھے لگاتے ہو، مغیرہ رضی اللہ عنہ اچھے ہیں، سونا ملے گا، کھیلو پیسے میں۔ بہت ذہین آدمی تھے یہ تین۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہتے تھے یہ کرو عبداللہ، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی مانتے تھے کہ دوران جنگ عبداللہ عمر بن العاص اپنے والد کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو آ کے کہتا تھا کہ کدھر جائیں، علی کے ساتھ یا تمہارے ساتھ، اور عبداللہ سے کوئی پوچھتا تھا تو کہتے تھے علی کے ساتھ جاؤ، امیر المومنین ہے اور وہ حق پہ ہیں رضی اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 2-4 مرتبہ سنا، ان کا عمر اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، یہ میری فوج کو توڑ رہا ہے، جو آتا ہے کہتا ہے علی کے پاس جاؤ، علی کے پاس، یہ کیا ہے؟ تو ان کا بیٹے یہ کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ کیا حرکت ہے، کھڑے ہمارے ساتھ ہو، فوجیوں کو ادھر بھیجو۔ انہوں نے کہا کہ کھڑا اس لیے ساتھ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی باپ کی ماننا، والد ادھر ہیں ان کی مان کے کھڑا ہوں، مگر نہ حق یہ ہے کہ سچائی ادھر۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، عزت، ان کا ابا اس لیے کھڑا ہوں کہ حضرت نے فرما دیا تھا آپ کی مانوں، ورنہ مجھے پتہ ہے کہ حق ادھر ہے، سچائی ادھر۔ تو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چیزیں، بہت محبت، بہت تعلق تھا، تو رسالت اور نبوت اس پہ ایمان لانا
عبداللہ رضی اللہ عنہ سمجھاتے تھے لوگوں کو کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ رسالت کیا؟ رسالت اصل میں پیغام ہے دینا اللہ نے اپنی مخلوق کو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فرشتوں کا واسطہ ہے، اور اللہ کے اور ہمارے درمیان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے نبوت پر ایمان، رسالت پر ایمان ضروری ہے۔ پھر رہ گئی عقل، تو عقل کا تو ہم بات کر چکے کہ اس میں کیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں دو نبی ایسے ہیں جن کی نبوت پر اختلاف ہے، اور تیسرا بھی کہا جا سکتا ہے اور چوتھا بھی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ امت میں اتفاق کبھی بھی نہیں رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے یہ بات چلی آتی ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے یا اولیاء کرام میں سے تھے، اس لیے کچھ بھی مان لے کچھ حرج نہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق بھی یہ بات چلی آتی ہے۔ ایک وہ الیاس ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا، وَإِنَّ الیاس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیغمبروں میں سے، وہ ایک الگ شخصیت ہے۔ ایک شخصیت تاریخ میں ملے گی کہ وہ دریاؤں اور سمندروں میں لوگوں کو ملے اور انہوں نے کہا میں الیاس ہوں۔ اس پہ فقہا نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ اتنے بڑے لوگ ہیں جن سے وہ ملے ہیں کہ وہ جھوٹے نہیں تھے۔ تو اس سے انہوں نے کہا ان کی نبوت کو مانا جائے نہ مانا جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت لقمان کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی۔ حکمت سے مراد دانش مندی کی باتیں، حکمت سے مراد دین کی گہری سمجھ عنایت فرمائی، اور ہم نے انہیں کہا نشکر اللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اس حکمت کے لفظ سے جن لوگوں نے وہی مراد لیا ہے وہ لقمان کو پیغمبر مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد نصیحت کی باتیں، اچھی باتیں، زندگی گزارنے کے اصول اور قواعد، وہ کہتے ہیں نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ اسی لیے حضرت لقمان کے متعلق بھی عقیدے میں یہ لکھا ہے کہ علیہ السلام اگر کوئی نبی مانتا ہے تو بھی کچھ نہیں، اور نہیں مانتا تو بھی کچھ نہیں، دونوں طرف دلائل۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کفر ہے، انبیاء علیہ السلام کی توہین کفر ہے۔ انشاءاللہ اگر خیال رہا تو آج رات پھر اس کو ذرا سا بیان کریں گے۔ کوئی ایسی چیز جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیر پر مبنی ہو، کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسا لفظ، یہ سب کفر کی چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بعض چیزیں ایسی ہو گئیں جو کفر تو نہیں تھا مگر جذبات کا غلبہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنے لرزے ہوئے تھے ان چیزوں سے بھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حدیبیہ کے دن میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی، اور وہ قصہ یہ پیش آیا تھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ قریش میں سے لڑنا چاہتے تھے۔ خالد کبھی آئے ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ احد میں پہلی مرتبہ آئے تھے، دور کھڑے دیکھتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کا ایک درہ بنتا تھا جہاں سے راستہ آتا تھا، 50 صحابہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور آپ نے اتنا سخت حکم دیا، آپ نے کہا تم دیکھو فرشتے، تم دیکھو جانور، پرندے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوٹیاں نوچ کے لے جا رہے ہیں، تو بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو خالد رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے کوئی راستے، اگر وہ رستہ کھلا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کھڑے ہیں، کفار ادھر کھڑے ہیں، ٹکر لگ رہی ہے، پیچھے سے اس درے اور راستے سے آ جاتے تو مسلمان پس جاتے درمیان۔ جب مسلمانوں نے کافروں کو بھگایا اور میدان جنگ خالی ہونے لگا کافروں سے، اور وہ بھاگے اپنے جانوروں کی طرف، سواریوں کی طرف، تو یہ درہ خالی ہو گیا۔ یہ 50 آدمی جو کھڑے تھے ان کا مسلمان تو اب جیت ہی گئے ہیں، چلو مدد کرتے ہیں، مال غنیمت کو سمیٹتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے
وہ فوراً پیچھے درے سے آئے اور آ کر حملہ کر دیا۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان، آگے کافر بھاگ رہے ہیں، پیچھے کافر مار رہے ہیں۔ انہوں نے آواز دی اپنے دوستوں کو کہ ہم پہنچ گئے ہیں تو تم پلٹو، ادھر سے وہ پلٹ پڑے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ پلٹے ہیں، ادھر سے خالد پیچھے سے تھے، مسلمان ایک طرح سے پس گئے۔ اس میں کوئی 70 شہادتیں ہو گئیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی۔ یہ موقع تھا۔ خالد آئی تھے رضی اللہ عنہ حدیبیہ میں، کیونکہ خندق اس کے بعد ہوئی ہے اور حدیبیہ ہوئی ہے۔ خندق کی جب لڑائی ہوئی ہے احد کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق جب ختم ہو گئی اور وہ چلے گئے واپس، تو آپ نے فرمایا بس یہ آخری ہماری اور ان کی لڑائی تھی، اس کے بعد اب ہم ہی جائیں گے، یہ نہیں آئیں گے۔ اور ہوا یہی کہ اس سے اگلے سال پھر حدیبیہ ہو گیا۔ حدیبیہ میں انہیں مکہ جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ جن لوگوں پہ عمرہ اور محبت اللہ کی اور یہ چیزیں تھیں، انہوں نے کہا مکہ سے روکتے ہیں، حرم سے روکتے ہیں، یہ کیا ظلم مچایا ہوا ہے انہوں نے۔ ان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ چاہتے تھے کہ کچھ لڑائی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ٹھنڈے مزاج کے، بہت ٹھنڈا، کچھ ہو جائے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے متاثر نہیں ہوتے۔ بڑی خوبی تھی، اصول کی بات، زندگی کے اصول، اللہ کی وحی، خود ان میں اپنی پاکیزگی، اس کی طاقت، یہ سب چیزیں تھیں۔ حالات سے متاثر ہوئے بغیر فیصلے ہوتے تھے جو صحیح ترین چیزیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی، ادھر سے خالد بن ولید بھی تھے، وہ انہوں نے بھی کوشش کی کہ کسی طرح لڑائی ہو جائے۔ جب حدیبیہ کا معاہدہ ہوا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان تھے۔ اتنے میں معاہدہ کرنے کے لیے جو آئے تھے سہل، صبح آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے فرمایا آج قریش کی طرف سے کون آیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ سہل آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آسان، نرم، سہل کا بھی میں یہ مطلب ہے نا، فرمایا الان جعل اللہ سالن، اب ہماری لیے سہولت ہو ہی جائے گی۔ معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ بھی لکھا جا رہا تھا کہ سہل کے بیٹے بجندل آ گئے، جسم سے خون بہہ رہا ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور آ کے چیخے، ان کا اللہ کے رسول آپ میری حالت دیکھتے ہیں، یہ میرے والد ہیں، انہوں نے مجھے جیل خانے میں ڈال رکھا ہے، آپ پہ ایمان لانے کی وجہ سے مجھے ساتھ لے چلے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ اس جوان کا خون ہی خون، زخم ہی زخم، مار ہی مار، اور زنجیریں، تو جذباتی ہوئے۔ مگر اللہ کے رسول اس کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے دیکھتے رہے۔ پھر سال سے کہا کہ ابھی یہ ہے قانون، آپ نے فرمایا ابھی تحریر نہیں ہوا معاہدہ، اور اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ اسے کہا زبانی طور پہ ہم ایک دوسرے سے اقرار کر چکے ہیں، بس یہی معاہدہ ہے، لکھا جائے گا بعد میں اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت کہا، وہ نہیں مانے، حتیٰ کہ آپ اس کے اٹھ کے قریب چلے گئے اور ٹھوڑی پکڑی اس، بڑے لوگوں میں جیسے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری خاطر چھوڑ دو اپنے بیٹے کو۔ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرا بیٹا یہ آپ پر ایمان لے آیا ہے، میں تو اس سے مزہ چکھاؤں گا ابھی اور بھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار جندل کی طرف بڑھا دی کہ وہ تلوار اٹھائے، کسی کو تو مارے نا، شروع تو ہو نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، بہت سخت لفظوں میں ڈانٹ پڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اس موقع پہ جب یہ معاہدہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کن چیزوں پہ، کیوں ہم ان سے معاہدہ کریں، ہم ان سے کیوں دبیں؟ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، خدا کا دین سچا نہیں ہے، ہم ساری سچائیوں کے باوجود ان جھوٹوں کے سامنے دب جائیں؟ یہ موقع ہے جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ نبوت میں پگھلا ہوا مزاج اور نبوت میں دھنسی ہوئی شخصیت کیا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، جو میں نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اور تم دیکھو گے اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں اس وقت تک کچھ نہیں کرتا
جب تک کہ اللہ مجھے نہ کہے تم سمجھو. وہ ادھر چلے گئے. ابو بکر کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا یہ دین کیا اللہ کے رسول؟ انہوں نے کہا عمر ہوش کرو، تمہیں پتہ ہے میں کبھی کوئی بات نہیں کہتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کہے. یہ فنائیت ہے. انہوں نے کہا میں اس وقت تک نہیں کہتا جب تک وہ نہ کہے. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ کہے. یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے فرمایا کہ کم من صومن، کتنے ہی روزے میں نے رکھے ہیں اور کتنی ہی مرتبہ اللہ کے حضور میں نفل پڑھے ہیں اور کتنا صدقہ میں نے کیا ہے اس وجہ سے جو کچھ مجھ سے حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو گیا. اور بھی ایسے مل جائیں گے ایک دو نام. تو انبیاء علیہ السلام کی کسی طرح سے کوئی بھی توہین، یہ تو الگ مسئلہ اس پہ نہیں لا رہا، لیکن ویسے مسئلے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ وہ کفر ہے. اسی لیے ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے تمام نبی انبیاء علیہ السلام معصوم تھے. البتہ ان سے اجتہادی طور پر خطا ہو جاتی. نبی اجتہاد کرتا ہے، وہ اجتہاد ان کا اللہ کی مرضی کے موافق کو اللہ اپریشیٹ کرتا ہے، تعریف کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مقابلے میں جب خیبر میں گئے تو آپ نے فرمایا ایک کھجوروں کے باغات کاٹ دیے جائیں، اس لیے کہ یہودیوں کا جو خوراک کا ذخیرہ تھا وہ ان باغوں سے منسلک تھا، پانی بہتا تھا. آپ نے پانی بھی بند کر دو. قلعہ بند کر لیا تھا یہودیوں نے، قلعہ کھلوانا تھا. آپ نے فرمایا پانی بھی بند کرو اور ان درختوں کو کاٹ دو. اب جب خوراک کی قلت قلعے میں ہو گئی تو انہوں نے دروازے کھول دیے. بجائے اس کے کہ لڑائی ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اپنا لیا. یہودیوں نے بڑا شور مچایا، مشرکین مکہ بھی شامل ہو گئے کہ دیکھو جی اب تو ہرے بھرے باغات کاٹنے لگے ہیں. اب ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کھجوروں کے باغات. وہ بات کا بتنگڑ بنا. اللہ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باغات کاٹے ہیں، جن کھجور کے پودوں کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. فبإذن اللہ، میرے حکم کے مطابق کیا. اللہ کا یہ حکم کہاں نازل ہوا ہے؟ کہیں بھی نہیں. پورا ذخیرہ کتاب و سنت کا خالی ہے کہ اللہ کا حکم نازل ہوا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے یہ کیا ہو. خالصتاً آپ کا اپنا اجتہاد تھا اور اس اجتہاد کو اللہ نے کہا یہ میرا حکم تھا. اسی اجتہاد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسی بات کر دیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو تو اللہ اس کے لیے وحی نازل کرتا ہے. نبی اور غیر نبی کے اجتہاد میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد ہی کیا نا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی جگہ خلافت دی جائے. السلام علیکم. جی ہم، ہم. السلام علیکم. جی خیریت سے. جی ارشاد. جی ارشاد. یہ آپ سے اے سی کی بات کریں گے اور جی دینا ہے بالکل. یہ ہمارے یہاں ایک ٹن کا یہ ہمارے یہاں کام. ایک ٹن. جی جی جی. چلیں 1.5 کا دے دیں. 1.5 والا کر دیں. جی بڑا ہے. ہاں بڑا کم. بس ٹھیک ہے وہ کر دیجیے. جی بالکل وہ کر دیجیے. ٹھیک ہے جی مہربان. السلام. یہ اجتہاد حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا اپنا تھا کہ عمر میری جگہ آئیں گے.
انہوں نے جب بلایا ہے شورا بات کی ہے تو ان میں سب سے زیادہ جو ایک طرح کی رائے تھی وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بعد اب خلافت کس کے پاس جائے؟ تو انہوں نے پوچھا ان کا حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں عمر اس کے لیے مناسب۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بے اختیار بولے، انہوں نے کہا ابوبکر حضرت اللہ سے ڈریں، اتنا سخت آدمی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، بیماری میں تھے، تو انہوں نے کہا تکیے لگاؤ اور مجھے بٹھاؤ۔ بٹھایا گیا تو فرمانے لگے کہ عبداللہ، اللہ اور عمر دونوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو میں اسے کہوں گا کہ امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اچھا آدمی جسے میں سمجھتا ہوں میں اسے خلافت دے کے آیا۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ اجتہاد ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ٹھیک نہیں تھا، کوئی وحی نہیں آئی، کسی نے آ کے کچھ نہیں کہا۔ نبی اور غیر نبی کے اجتہاد میں فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر نبی کو بھی وحی نہ آئے کہ یہ اجتہاد آپ کا درست نہیں ہے تو نبی کا وہ غیر صحیح اجتہادی غلطی جو پر مبنی تھا امت کے لیے سنت بن جائے۔ امت تو کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اسی لیے بدر کے قیدی جب آپ نے چھوڑ دیے تو اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسوہ، نبی کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ قیدی آ جائیں اس کے پاس جنہوں نے ساری زندگی ستایا، یسخن، آپ کو چاہیے تھا کہ زمین رنگ دیتے ان کے خون سے۔ تو یہ اہل سنہ سارے اس پہ متفق ہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اجتہاد کرتے ہیں، اس اجتہاد میں کوئی خطا کوئی کمی اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ یہ اصلاح جو کامل شخصیت کی ہوتی ہے نا، اس میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان الفاظ کی تعویل اور توجیہ کی جاتی ہے، اس کامل شخصیت پہ بحث نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی اس شخصیت پہ بحث کرے تو کفر بھی ہو سکتا ہے اور توہین بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے کہے ہیں، بندہ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا اور انبیاء علیہ السلام کا معاملہ بہت مختلف ہوتا ہے، اور اللہ کی خاص مہربانی کرم ان پہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نبوت خود اختیاری چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم تھا قرآن کا، یہ تو ہم نے آپ پہ نازل کیا۔ نبوت کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتی، سب ادھر سے ہوتا ہے، اللہ چنتا ہے، یجتبی الیہ، اللہ نے فرمایا ہم چنتے ہیں اپنے لیے جس کو چاہیں اپنا پیغمبر متعین کریں، لوگوں تک وہ پیغام کو پہنچائیں۔ پھر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آخری ہستی ہے جس پہ وحی آئے گی، اور یہ آخری ہستی ہے جس کا لایا ہوا دین اب قیامت تک چلے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ اپنے دور کے متعلق لکھا ہے، اکبر بادشاہ کا دور اور دین الہی اور یہ چیزیں، حضرت نے لکھا ہے کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو ہمارے وقت میں اتنی خرابی آ گئی ہے، اتنے لوگ بگڑ گئے ہیں کہ اگر سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ آج نبی بھیجتا۔ ہم اس کی مثال آپ کو دیں، یہ انسانیت کا بت، یہ اتنا انسانیت کا بت اس دنیا میں اب بن گیا ہے، مسلمانوں میں بھی انسانیت کے نام پہ اگر نبوت جاری ہوتی تو نبی آتا اور سب سے پہلے اس بت کو توڑتا۔ سارے حرام کام انسانیت کے نام، رنڈیاں نچا رہے ہیں، جوئے لگ رہے ہیں، حرام کا پیسہ کما رہے ہیں، انسانیت کے لیے ایک اسپتال بنانا ہے، ایک لوگوں کے لیے اسکول بنانا ہے، سارے ڈانس اور موسیقی کے پروگرام ہو رہے ہیں، پیسے جمع کرو جی کیا کرنا ہے، اسکول بنانا ہے بچوں کے لیے۔ انسانیت، صاف لفظوں میں کہیں لعنت بھیجتے ہیں ایسی انسانیت پہ
جہاں پر کتاب و سنت ٹوٹتی ہو، وہی ٹوٹتی ہو۔ اللہ نے ایک نظام دیا ہے، اللہ نے ایک چیز دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جائز مال کیا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے تم نے کیا کرنا ہے۔ سیدھے کاموں کی بجائے اپنے نفس اور اپنے من کی خواہش کے پیچھے ڈھونگ رچانا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز ہے جو ناقص اور ادھوری چھوڑ گئے؟ ہم نے بتایا ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اس لیے اب ملک میں کیا، دنیا میں آپ دیکھیں انسانیت کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ انسانیت، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو گمراہی پہ مشتمل ہیں، گمراہی پہ مبنی ہیں۔ جہاں بھی وحی کے خلاف لوگ چلیں گے، ہم یہی کہیں گے کہ اس نظام پہ ہم تو لعنت بھیجتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری نبی ماننا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی نظام ہے وہ ان کے تحت ہے، اور اگر ختم نبوت ہی نہیں ماننی تو پھر جو مرضی کرو۔ اس لیے یہ اس طرح کی چیزیں، اس کا مطلب امام مالک رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی چیز کے متعلق کہ حضرت یوں کر لیں، ان کا حدیث میں یوں نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو اس نے کہا پھر اس کو کرنے میں، انہوں نے کہا اگر تم ایسے کام کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے تو تم در حقیقت الزام لگا رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ فقد خان الرسالہ، انہوں نے رسالت کا پیغام پہنچانے میں کوتاہی اختیار کی ہے، پوری طرح بات واضح کر کے نہیں ہے۔ یہ چیز آپ کو سکول بنانے، اسپتال، جو نیکی کا کام کرے، حکومت سے کہو چندہ جمع کرو، لوگوں سے کہو کہ جو جائز ذرائع، ناجائز ذرائع انسانیت کے نام پہ، اس سے کچھ انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اس ڈانس کا، اس شو کا اگلی نسل پہ کیا اثر پڑے گا، بچے کیسے گمراہ ہوں گے، بچوں کو راہ ہم کیا دکھا رہے ہیں، اگلی نسل کو پیغام کیا دے رہے ہیں کہ اس طرح نچاؤ اور اس طرح جوئے کی محفلیں منعقد کرو اور جو پیسہ آئے وہ اسکول بناؤ اور کالج بھیجو۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت حتمی قطعی ہے، کوئی سوال نہیں ہے ان کے بعد کسی نبی کے آنے کا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبارتیں ایسی لکھی ہیں جن میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں ایسے لوگ آئیں گے جنہیں الہام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ ہر امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں الہام ہوتا ہے، میری امت میں یہ عمر ہے۔ ان دونوں بزرگوں کا خیال یہ ہے کہ امت میں ایسے افراد آئیں گے۔ ان عبارتوں کو لے کے قادیانیوں نے کہا کہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، اور غلام احمد قادیانی انہی میں سے تھا، اور اس پہ وحی آتی تھی اور اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ جس نے بھی کیا ہے امت نے اس کو نہیں مانا، رد کیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کے اب تک نبوت کا دعویٰ لوگ کرتے رہے ہیں، اور ہر زمانے میں امت اسے رد کرتی رہی۔ ہمارا اور قادیانیوں کا بنیادی اختلاف، خدا کی توحید وہ بھی اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ہم مانتے ہیں، قرآن کو قادیانی بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تقدیر اور قیامت کو بھی مانتے ہیں ہم بھی۔ بنیادی اختلاف ہمارا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جس معنی میں جس طرح اللہ نے فرمایا اس طرح مانو، وہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد ایک آدمی آیا ہے وہ نبی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ کفر جاری رہا حتیٰ کہ قادیانیوں میں اختلاف پیدا ہوا 1906 میں یا 8 میں غالباً مرزا غلام احمد قادیانی مرا ہے۔ اس کی بیماری جب آخری شروع ہوئی تو جماعت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ کچھ نے کہا کہ حضرت اس صدی کے مجدد ہیں، نبی نہیں ہیں، کچھ نے کہا نبی ہیں۔ یہ جب جھگڑا بڑھا تو وفات سے صرف 1 ہفتہ پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا کہ جماعت میں جو اختلاف پڑ گیا ہے، میں صاف تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نبی ہوں
اور میں موسیٰ اور فلاں اور فلاں اور فلاں سے زیادہ بڑا پیغمبر. یہ سب چیزیں لکھی ہوئی وفات سے ایک ہفتہ پہلے. اسی لیے وہ جو مجدد مانتے تھے نا، وہ لاہوری گروپ تھا، لاہور کے بہت لوگ اس میں شامل تھے. اور جو نبی مانتے تھے یہ قادیانی گروپ تھا، یہ قادیان سے تعلق رکھتے تھے. قادیان ہندوستان کا ایک شہر. اور پھر یہ لوگ ربوہ میں آئے، اور ربوہ میں انہوں نے آ کر پھر اپنا بنایا جو کچھ کیا ہے، سب جانتے ہیں. تو اس لیے ان میں بھی دو جماعتیں بن گئی، لاہوری بھی اور قادیانی بھی. انہوں نے کہا وہ مجدد ہے، انہوں نے کہا یہ نبی ہے. اور والعیاذ باللہ نبوت کی جو باتیں چلی ہیں نا، شاید مناسب ہو کہ میں آپ سے وہ بھی عرض کر دوں. سیاسی حالات یہ تھے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان پٹ گئے، اور پورا عالم اسلام ایک ایک ملک کر کے سلپ کر رہا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں سے. اٹلی نے قبضہ کر لیا لیبیا پہ، اردن پہ. فرانسیسی فوجیں آئیں، انہوں نے مصر پہ قبضہ کر لیا. فرانس والے اور آگے بڑھے. ہندوستان میں فرانس کی فوجیں آ گئیں، اور یہاں پر انگریزوں کی فوج بھی تھی اور فرانس کی فوج بھی تھی. ٹیپو سلطان کا رجحان فرانسیسیوں کی طرف تھا. اگر ٹیپو سلطان کامیاب ہو جاتے ہم فرانسیسیوں کے غلام ہو جاتے، اور وہ کامیاب نہیں ہوئے تو ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے، کیونکہ دلی 1803 میں انگریزوں نے لے لیا. یہ جو عالم اسلام پورا ایک ایک ملک کر کے کافروں کے قبضے میں چلا جاتا رہا، اس پہ وہ احادیث لوگوں نے پڑھی جن میں آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب یہ احوال ہو جائیں گے. تو اہل حدیث حضرات جو حدیث کی کتابوں کو ہمیشہ ریفر کرتے تھے، انہوں نے کہا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، عیسیٰ کب آئیں گے، مہدی کب آئیں گے. یہ اس زمانے میں گھر گھر کی بحث تھی کہ مسلمان پٹ گئے، مارے گئے، انگریز آ گئے. اب انتظار کرو، دعا مانگو، اللہ حضرت مہدی کو بھیجے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی حدیث یہ 200 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہی ہے. کوئی مصر میں تھا، کوئی شام میں تھا، کوئی الجزائر میں تھا، کوئی مدینہ منورہ میں، کوئی مکہ مکرمہ میں. کمیونیکیشن کوئی ہے نہیں. جو اپنی جگہ پہ ہے کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ عیسیٰ آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ احادیث آ گئیں ساری، کریں کیا؟ ان احادیث کا ایک حل تو وہ ہے جو جاوید غامدی صاحب نے دیا. انہوں نے ان تمام روایات کو ماننے سے انکار کر دی. کہا کسی عیسیٰ نے نہیں آنا، اصل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں انتقال کر چکے، یہ سارے قصے کہانیاں تمہارے گھڑے جان چکے. بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے قائل ہو رہے ہیں، اور غامدی صاحب نے جب سے یہ کہا ہے بہت ہی افسوس ہوا، نہیں کہنا چاہیے تھا. احادیث جتنی آئیں معاذ اللہ استغفر اللہ گویا ردی کی ٹوکری میں گئیں کہ ہم ان حدیثوں کو مانتے ہی. دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے کہا یہ احادیث آئی ہیں ساری، اور ان کے تحت جس شخص نے آنا تھا وہ غلام احمد قادیانی. اس نے تمام احادیث کو کوٹ کیا ہے. کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری جو آئیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں یہ ہوگا، دیکھ لو مجھ میں یہ، ان کا یہ ہوگا، لہٰذا یہ چیز مجھ میں پائی جاتی. اور تیسرے ہم تھے اہل سنہ، اب بھی ہیں، جو ان احادیث کو مانتے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوگی، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویسے ہوگا. یہ تین گروہ اس طرح سے ہو گئے. جب اہل حدیث حضرات نے مہدی اور مسیح کی صفات ڈھونڈنے کی کوشش کی، غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا. وہ جو مسلمان اس زمانے میں نہایت رنجیدہ اور امت کی حالت پہ افسوس کرنے والے تھے، وہ ان کے ساتھ جڑ گئے. انہوں نے کہا تم ہی مسیح ہو. اس لیے سب سے زیادہ اہل حدیث نے اس کو قبول کیا. پھر حنفی بھی بہت سے لگ گئے پیچھے. اور ان سیاسی حالات میں دوسری چیز جو ہو گئی وہ یہ تھی
کہ پڑھے لکھے لوگ اس زمانے کے علی گڑھ کے وہ غلام احمد قادیانی کو ماننے لگے۔ اور تیسری چیز یہ ہو گئی کہ ہم تو اب تک ہوش میں نہیں ہے نا، غلام احمد قادیانی نے اس زمانے میں پریس انگلینڈ سے منگوا کے لگوایا اور لکھا اپنے سارے ماننے والوں کو کہ ہمارے زمانے میں پریس بہت زیادہ ضروری ہے، چندہ جمع کرو، جو کچھ میں لکھ رہا ہوں فوری طور پہ چھپ کے میرے مریدوں تک پہنچنا چاہیے۔ وہاں محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے، بہار اور بنگال ان دو صوبوں کو اس واحد آدمی نے بچایا ہے، ورنہ یہ دونوں صوبے غلام احمد قادیانی کی گود میں چلے جاتے۔ انہوں نے کہا اتنا لکھو، اتنا پڑھو کہ ہر مسلمان جب صبح اٹھے تو قادیانیت کے خلاف ایک پمفلٹ اس کو نیا ملنا چاہیے، اور بہت کام انہوں نے کیا۔ ہمارے یہاں اس طرح بالکل ایسے ہی ہے، جیسے اب آپ دیکھیں نا، ایک چینل آپ کے پورے ملک میں ایسا نہیں ہے جس چینل کو دیکھ کے کوئی اندازہ ہو کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، کوئی علم ہو، کوئی تعلیم ہو، کوئی بچوں کی تربیت ہو۔ ایک چینل ایسا نہیں ہے، مجھے بتائیں کوئی چینل ہے ایسا؟ کچھ بھی۔ مسلک کے چینل ہیں، مطلب جس مسلک سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے مسلک قابل ترجیح ہے بنسبت کتاب و سنت کے، جس کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ اہل تشیع کا اپنا ایک چینل ہے، بریلوی حضرات کا اپنا ایک چینل ہے۔ یہ لوگ ابھی تک اسی بحث میں پھنسے ہوئے ہیں کہ تصویر ٹی وی کی جائز ہے ناجائز ہے، اس سے کچھ کام نہیں کر پائے۔ یہ وہ حقائق ہیں۔ غلام احمد قادیانی نے اس وقت اس حقیقت کو بھانپا کہ پڑھے لکھے لوگوں تک میرا لٹریچر پہنچنا چاہیے، انہوں نے اپنا پریس لگایا۔ تیسری چیز یہ پیش آ گئی تھی، تو قادیانی پڑھے لکھے، نتیجہ یہ کہ انگریزوں نے اچھے عہدوں پر فائز کیا، ان کا پریس ان کی تبلیغ بن گئی۔ اسی لیے مرزا طاہر نے جاتے ہی لندن میں سب سے پہلا کام اس نے یہی کیا، اس سے کہا پیسے جمع کرو، اپنا ٹی وی اسٹیشن قائم کرو۔ ٹی وی اسٹیشن جو قائم کیا ہے، مرزا طاہر سے بڑا ان میں پڑھا لکھا کوئی نہیں۔ مرزا طاہر اپنے علم کے اعتبار سے غلام احمد قادیانی سے بھی زیادہ تھا، اسے ہم نے کئی بار سنا ہے۔ ولیعوذ باللہ جو اعتراضات کرتا ہے، ختم نبوت کے متعلق جو مباحث کرتا ہے، ہم نے سنی کہ ختم نبوت پہ یہ کہتا کیا ہے، پتہ چلا کہ سب دھوکہ اور فراڈ وہی جو پچھلے کرتے آئے ہیں، لیکن وہ آدمی بہت پڑھا لکھا تھا، اس نے سب سے پہلے اپنا چینل قائم کیا کہ دنیا بھر میں پیغام پہنچاؤ، اور ہم غافل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑے سٹیپ پہ دیکھیں تو امت غافل بیٹھی ہوئی ہے، جتنی خبریں ہیں CNN دیتا ہے، BBC دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، ہمارے پاس اصل خبر ہی نہیں پہنچتی کہ ہے کیا اور کیا نہیں۔ یمن کا آپ دیکھ لیں، پتہ ہے دنیا کو کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں۔ تو اس لیے یہ جو ختم نبوت ہے اجماعی مسئلہ ہے، اس پہ دو رائے ہیں ہی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، اس پہ ایمان لانا ضروری۔ بس وقفہ کر لیں، کل باقی عقیدے کی بات کریں گے۔ ایک آپ کو اپنا قصہ سناؤں۔ میں دمشق میں تھا، پریس کرتا کیا ہے، تو معمول کے مطابق میں نے فون کیا تو گھر میں سب پریشان کہ کہاں ہو، کیا ہوا ہے؟ کیا کچھ بھی نہیں ہوا، خیریت؟ وہ دمشق میں تو دھماکے ہو رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، تم ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ فون بند کر کے میں نے کئی ایک سے پوچھا کہ آج شہر میں کچھ ہوا ہے، خود یہاں موجود ہوں، ان کا کچھ بھی نہیں، کوئی دھماکہ نہیں، کچھ نہیں۔ اور یہاں پورے پریس میں آ رہا ہے کہ دمشق تباہ ہو گیا ہے، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ وہ جھوٹ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کچھ بھی نہیں ہوا، پورا شہر پورا امن ہے، گاڑیاں سب جیسے ہوتا ہے۔ یہ ہے پریس، اور پوری دنیا میں خبر چل رہی ہے کہ دمشق میں یہ ہو گیا، اس کے کلپس دکھائے جا رہے ہیں۔ اب وہ کس کے کلپ ہیں، کہاں سے انہوں نے لائے ہیں، جھوٹ پھیلانا تھا نا، پھیل رہا۔ کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو تردید کرے کہ یہ دمشق کی شہری زندگی دیکھ لو، دمشق میں موجود ہیں لوگ، کتابیں، سب کھلا، کچھ بھی نہیں۔ یہ اس طرح کرتے ہیں، اور ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ تصویر بھی جائز ہے یا ناجائز ہے۔
یہ حالت ہے ہماری غفلت۔